الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کی تفسیر، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 اور رکوع نمبر 6 شروع کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سورہ انبیاء میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں اور ان سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ واقعات میں چوتھا واقعہ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے تھے نا، نوح علیہ السلام پہلے آئے تھے، اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے اور اسی کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھیں، مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تکذیب کی، ان کو جھوٹا کہا، برا بھلا کہا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی، پیغمبر کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ برے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا پانی میں۔ فرمایا جو قوم جھٹلانے پر قائم رہے اور شر اور فساد میں ہی مشغول رہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لو کہ آج ہم لوگ بھی شر کتنا کرتے ہیں، کتنا فساد پھیلاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ لوگ بھی کس طرح کی عجیب حرکات کرتے ہیں، تو پھر ایمینی عذاب نازل ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے صورت میں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، جب دعا دل کے اخلاص کے ساتھ ہو تو جیسے انبیاء کرام اور اولیاء العظام کی دعا تو وہ قبول ہوتی ہے، لہذا جب بھی دعا مانگے تو دل کے ساتھ مانگیں اور پوری توجہ کے ساتھ مانگیں۔ دعا نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار کرنا نجات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، مطلب دعا سے نجات بھی عطا ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم نے ان کے فیصلے کا مشاہدہ کیا اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ محبوب اب یاد فرمائیں کہ جب دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ واقعہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتیاں اور وہ جو بکریاں تھیں وہ کھیتی کھا گئیں۔ تو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ پیغمبر بھی تھے اور ان کی حکومت بھی تھی تو ان کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تجویز کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے۔ ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام فیصلہ کر رہے تھے، ان کے پاس فیصلہ آیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بکریاں جو ہیں کھیتی والے کو دے دی جائیں تاکہ وہ بکریوں کو سیل کر کے اپنا کھیتی کا نقصان پورا کر لیں۔ لیکن جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ معاملہ سمجھا دیا۔ جب یہ معاملہ ان کے سامنے پیش آیا، ان کی عمر اس ٹائم 11 سال کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر بچپن میں بھی پیغمبر ہی ہوتے ہیں اور ان کی فہم و فراست ایک عام انسان سے بہت اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے۔ ایک عام بچہ اتنا فیصلہ نہیں کر سکتا جو اتنا بڑا فیصلہ، اور پیغمبر نے الگ فیصلہ کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، لیکن ان کے فیصلے کے اوپر فیصلہ کرنا یہ
نبی کی شان ہو سکتی ہے، کسی عام بندے کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا بتایا، تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، بکری والا جو ہے جس کی بکریاں ہیں، جس کی بکریوں نے کھیت کھا لیا، فصلیں کھا لی، ساری خراب کر دیں، تو وہ کھیت میں جا کے کام کرے جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو دے دی جائے، تو بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ اچھا جی، یاد رہے کہ اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے۔ اجتہادی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ شریعت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی۔ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا جو داؤد علیہ السلام نے کیا، تو پھر کیا ہوتا کہ یہ شریعت بن جاتی نا یہ چیز، اور سلیمان علیہ السلام کوئی اوپر آبجیکشن نہ کر سکتے، نیا فیصلہ نہ دے سکتے۔ لیکن دیکھو قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے اوپر کبھی کسی کو فیصلے کی جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب جو بھی بات کرتا ہوں میں ہی تو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ آپ کا ہنسنا، مسکرا کے بات کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، جلال میں گفتگو کرنا بھی اللہ کی طرف ہے، اعتدال میں گفتگو کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، اور بعض کا تو اپنے اجتہاد کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ نبی کر سکتے ہیں، نبی کی ذات یا ان کے فیصلے کے اوپر کوئی عام بندہ اپنا فیصلہ نہیں دے سکتا نا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے بھی نبی بننا تھا، بعد میں نبوت ملنی تھی، لیکن نبی جو ہوتے ہیں نا وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ ولی اللہ 40 سال کی عمر کے بعد ولی بنے گا، یا اس کو بعد میں جا کے ولایت ملے گی، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ان کا مقام وہی ہوتا ہے۔ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دونوں کو حکمت اور دانائی، حکومت بھی عطا فرمائی، حکمت بھی اور علم بھی عطا فرمایا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دی کہ تسبیح کرتے۔ آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے جیسے ان کو آواز ان کو بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی، اسی طرح ان کے ہاتھ میں لوہا جو تھا وہ موم بن جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا، تو انہیں علم کے ساتھ مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بندے کو دنیا میں عزت، دولت اور منصب مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہی اور حکومت بھی مل جاتی ہے۔ مطلب کون سے علم کی وجہ سے؟ دین کے علم کی وجہ سے۔ آج ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دین کا علم نہ حاصل کرو، فضول ٹائم ضائع ہوا، کیا تم شریعت کا علم حاصل کرو، اسے تم روزی روٹی تو نہیں کما سکتے۔ لیکن وہ دیکھو کہ دین کا علم انہوں نے حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرما دی، دولت بھی عطا فرما دی، حکومت بھی اور جائیداد بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ لیکن عام لوگوں کے پاس اگر علم آئے اور دولت آ جائے تو اس کو اور طرح سے استعمال کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کے انداز میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن انبیاء یا اولیاء کے پاس یہ علم آ جائے تو وہ اس کو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، ترویج اور نظام مصطفیٰ، نظام اسلام جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ عالم کا جب انتقال ہوتا ہے تو علم اس کی قبر تک جاتا ہے، مال قبر میں نہیں جاتا۔ مال صرف وہی قبر میں جائے گا جو آپ نے زکوٰۃ دی ہوگی، جو آپ نے صدقات خیرات کی ہوگی، جو آپ نے کسی کی مدد کی ہوگی، وہ آپ کے ساتھ صرف جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ
پروفیسر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے نام کے ساتھ سابق لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مفتی، کوئی عالم ریٹائر نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ کبھی آپ نے سنا ہوا ہے یار یہ عالم ریٹائرڈ عالم دین ہے یا یہ ریٹائرڈ مفتی ہے؟ کیونکہ وہ جتنا بڑی ایج کے ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں، وسعتیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ کبھی بھی نہیں آتا. آپ دیکھ لو داتا حضور کے نام کے ساتھ کبھی بھی ہم یہ نہیں سنتے کہ سابق داتا تھے وہ، سابق بابا فرید. آج بھی اللہ کے ولی ہیں، ویسے ہی وہ روحانی فیض لٹا رہے ہیں. اور اسی طرح ظاہری علماء کرام بھی دیکھ لو، جتنی بڑی ایج کے ہو جاتے ہیں اتنا ہی ان کا علم اور زیادہ پختہ اور ان کو اور زیادہ اس میں دسترس حاصل ہو جاتی ہے. مال مومن، کافر، نیک، فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ نفع بخش علم صرف مومن کو اللہ پاک عطا کرتا ہے. مطلب مال جو ہے وہ نیک اور بد سب کو مل سکتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے. علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت ملتی ہے، شرف ملتا ہے، تزکیہ نفس کی دولت ملتی ہے، جبکہ مال کی وجہ سے انسان ان تینوں چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. علم آپ کے اندر عاجزی، انکساری لے کر آتا ہے، جبکہ مال فخر و تکبر اور سرکشی کی دعوت دیتا ہے. علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے، جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے مارا. معلوم ہے مال مانگنا اللہ سے بری بات نہیں ہے، مال کی زیادہ طلبی کرنا، لالچ کرنا وہ بری بات ہے. آپ دیکھ لینا انبیاء کرام کے پاس جب بھی مال آیا انہوں نے بانٹ دیا، صحابہ کرام کے پاس جو مال آئے تو انہوں نے دین اسلام کے لیے اسے خرچ کیا. تو جب عام بندے کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں میں کھانے تو کھلا سکتا ہوں، میں محفل نہیں کروا سکتا، میں کسی عالم دین کو کیوں بلاؤں، میں کوئی تبلیغ و اشاعت کے لیے کسی مدرسے میں وہ پیسے نہیں لگا سکتا. مدرسے میں لگائیں گے تو یار کتنے لوگ عالم بنیں گے، کتنے لوگ دین پھیلائیں گے، حضور کا دین پھیلے گا، لوگوں کو سمجھ آئے گی تو پھر ہی وہ نظام مصطفیٰ کی طرف آئیں گے نا. جھوٹ بولنا ختم کریں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یار اس چیز کا اتنا گناہ ہے، اس چیز کا اتنا ثواب ہے، یا یہ چیز مجھے رسول اللہ کے قریب لے جائے گی، یہ چیز مجھے اللہ کے قریب لے جائے گی، یہ اعمال برے اعمال مجھے اللہ اس کے رسول سے دور لے جائیں گے. ان سب کا علم بھی تو حاصل کرنا ضروری ہے نا. تو وہ آپ کسی عالم صاحب علم کے پاس ہی بیٹھیں گے تو علم حاصل ہوگا. اور اگر آپ کوئی ایسے مدارس بنائیں گے، ایسے جامعات بنائیں گے، وہاں پہ پیسے خرچ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اہل علم باہر نکلیں گے معاشرے میں اور معاشرہ بہتر ہوگا، اچھائی پھیلائیں گے نا. اور اگر آپ لوگوں میں اور چیزیں تو بانٹ دیں گے لیکن علم کی چیزیں نہیں بانٹیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا، ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے ہی ہے پھر کس طرف جا رہا ہے، نہیں عذاب ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے بادشاہ بھی اور دیگر لوگ بھی عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، عالم کبھی بھی نہیں جاتا بادشاہ کے پاس، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو شہرت بھی دولت بھی عطا کر دیتے ہیں. لیکن اگر بادشاہ کو علم کی ضرورت ہوگی تو وہ خود چل کے جائے گا کس کے پاس، عالم کے پاس. صحیح ہے نا. تو علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے تو صبح تک بندہ فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے. لیکن علم کبھی نہیں جاتا. آپ جتنا مرضی علم بیان کرو، آپ کے اندر سے ذہن سے علم کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اور نئی نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی. قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک ایک دفعہ پڑھ لو گے آپ کو جو سمجھ میں آئے گا، دوبارہ جب پڑھو گے دوبارہ آپ کو نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر دوبارہ پڑھو گے پھر دوبارہ نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو جتنے بھی ہمیں اساتذہ کرام سے یا ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اس کو سمجھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہر دفعہ ہی نئی گفتگو، ہر دفعہ نئے معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا کتنی تفاسیر لکھی گئیں، جتنے مفسرین کرام تھے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، اور کتنے لوگوں نے سمجھا اور ایک ہی حرف کی کتنے معنی بیان کر دیا. مالدار کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو کہ کبھی بھی مال ختم، قدر و قیمت ختم. آج دیکھ لو کوئی بندہ غریب ہو جائے تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، لیکن جس کے پاس علم آ گیا تو ہر کوئی بندہ اس کی عزت کرتا ہے. اور علم کیا ہے، کبھی ختم نہیں ہونا، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، چاہے وہ بیمار ہو جائے، چاہے وہ کچھ بھی غریب بھی ہو جائے، تو علم تو اس کے پاس رہے گا نا. علم تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں مالدار جب مر جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب اہل علم اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آج بھی ان کی کتابوں سے ہم لوگ فیض لے رہے ہوتے ہیں. داتا حضور جی کی کتابوں سے آج بھی اہل علم ہے نا، وصفہ کی کتابوں سے، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام جنہوں نے بکس لکھی، ان کے بعد از وصال بھی لوگ کہتے ہیں یار بیٹا ہو تو جناب ہماری نسل آگے چلے گی، ہمارا نام زندہ رہے گا. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کا نام آج تک جاری ہے. دیکھ رہے ہیں داتا حضور کے ظاہری طور پہ تو کوئی بیٹے نہیں تھے،
آج بھی پوری دنیا میں داتا داتا اور یہ جانتی ہے دنیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور دین کا علم پھیلایا بھی. اور ان کے دور میں بھی تو کتنے لوگ ہوں گے، لیکن آج تو کوئی کسی کو نہیں جانتا. تو معلوم ہوا مال جو ہے جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نام بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو عالم ہوتے ہیں ان کے بعد 10 وصال بھی ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، لوگ ان کو اصال ثواب بھی کرتے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. پھر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص قسم کی خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ اب یہ جو ہم بلیٹ پروف جیکٹ پڑھتے ہیں، جزاک اللہ، یہ جو ہم بلیٹ پروف جیکٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں نا، جو آج ہمارے پولیس کے لوگ استعمال کرتے ہیں یا فوجی ہمارے استعمال کرتے ہیں، آرمی کے لوگ یوز کرتے ہیں، یہ جو بلیٹ پروف جیکٹ کی جب گولی ماری جائے تو وہ گولی آپ کے جسم کے آر پار نہیں ہو جاتی، بلکہ اس جیکٹ کے اوپر لگ کے نیچے گر جاتی ہے، اس میں دھنس جاتی ہے یا نیچے گر جاتی ہے، اور اس آپ کے آر پار ہو گئے تو بندہ گیا نا. اب یہ دیکھو یہ چیز کہاں سے کنسیپٹ نکلا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر عطا فرمایا کہ انہوں نے یہ چیز بنائی. اب یہ بڑے پتہ کی بات ہے کہ آگے اس میں انشاء اللہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اور کون کون سی چیزیں بنائیں. انبیاء کرام نے مختلف پیشوں کو اختیار فرمایا اور ہاتھ کی کمائی سے، مطلب وہ ہاتھ سے چیزیں بناتے تھے اور اس کو سیل کرتے تھے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی سے کھانا پینا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام کیا تھا. کپڑے جو ہم سی کے پہنتے ہیں نا، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور اقدس میں، یا اس طرح آدم علیہ السلام کے دور اقدس میں، لوگ شیس علیہ السلام کے دور اقدس میں ان سٹچ کپڑے لوگ پہنتے تھے. چادریں 2 پہن لی نا، ایک نیچے اور ایک اوپر چادر پہن لی، یا ایک ہی چادر پہن لی. لیکن ادریس علیہ السلام کو اللہ نے کپڑے سینے کا ہنر عطا فرمایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا، لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی سے چیزیں بناتے تھے، اور پھر انہوں نے لکڑی سے ہی کشتی بنائی. تو مطلب ان سے پہلے یہ کام کسی کو نہیں آتا تھا، اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ لکڑی کا استعمال کیا کیا جاتا ہے. درخت تو تھے نا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑا خرید کر اور اس کو آگے سیل کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام، یہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں کہ یہ کسان کھیت اگاتے تھے نا، فصلیں اگاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرانے کا کام انہوں نے کیا. جیسے ہم نے ایک دفعہ بات بھی کی تھی کہ بکریاں چرانا تقریباً تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، اور اس میں بھی بے شمار حکمتیں پائی جاتی ہیں. ویسے دیکھا جائے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نے پہلے لیکچرز میں بیان کی ہیں. حضرت صالحہ علیہ السلام چادر بنانے کا کام کرتے تھے. یہ جو آپ مرد حضرات بھی پہنتے ہیں، خواتین بھی پہنتی ہیں چادریں، تو چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے. اور ہمارے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، تجارت فرمائیں اور دیگر کام بھی فرمائے. لہٰذا کسی جائز کام اور پیشے کو کبھی بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب معلوم ہوا اگر ہمارا کوئی ساتھی تجارت کرتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں. اسی طرح کوئی بھائی اگر بکریاں چراتا ہے تو بکریاں چرانا کوئی معمولی کام نہ سمجھا جائے. کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اللہ کی کسی نہ کسی نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہے. حلال رزق کمانے کی کیا فضائل ہیں؟ نبی کے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. جس طرح نبی علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھایا کرتے تھے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اوپر والے ہاتھ کو پسند فرمایا نیچے والے ہاتھ سے، مطلب بھیک مانگنا. آج لوگ جو ہے بھیک مانگنے کو تو بہت زیادہ اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں کہ یار محنت نہیں کرنی پڑے گی، چلو کیا ہوا، پیسے تو مل جانے ہیں نا، تو مجھے کیا کمانے کی ضرورت ہے، چلو ادھر سے راشن مل جائے گا، ادھر سے یہ چیز مل جائے گی. تو محنت کر کے کمانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے. اور بھیک مانگ کر کھانا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں پیر ماشاءاللہ ہر چیز سلامت دی ہے، عقل شعور بھی عطا فرمایا، کوئی نہ کوئی تو کام آپ کر سکتے ہیں نا جو آپ پہ قابل ہو سکتا ہے، جس سے آپ رزق کما سکتے ہیں. یہ نہیں کہ یار میرا اس کام میں میرا رزق نہیں چلا تو چلو دوسرا کام آپ کر لو، بھائی تیسرا کام کرو، کام تو کرو نا آپ. تو بے شمار آپ کام سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. کہ
کئی ایسے لوگ ہوئے ہیں کئی سال کام کیا نہیں چلا، لیکن اب کسی دوسری فیلڈ میں ہاتھ ڈالا تو فوراً چل گیا. تو یہ کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے، کوشش کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام جو تھے نا، جب ہجرت کر کے گئے مکے سے مدینہ، تو بہت سے صحابہ کرام کو تو جیسے بھائی چارہ قائم ہوا، انہوں نے انصار جو پہلے سے ہی مدینہ میں موجود تھے انہوں نے ان کو مہاجرین کو اپنی چیزیں شیئر کی. لیکن بہت زیادہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چیزیں نہ دیں اپنی، آپ ہمیں منڈی کا جو ہے نا وہ رستہ بتائیں، ہم خود کاروبار کریں گے، ہم خود جائیں گے، زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. زیرو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اپنا جو کیریئر دوبارہ سے، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا. اور اگر آپ کو ایک نہیں چل رہا تو بھائی اب دوسرے کر لو. ہم نے کئی ایسے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ جو گرمیوں میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں تو دیکھیں نا ٹھنڈے شربت وغیرہ چلتے ہیں، سردیوں میں ٹھنڈا شربت نہیں چلتا. سردیوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ کام چینج کر لیتے ہیں، آئلی چیزیں، گرم چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی عقل مندی ہے نا، جو چیز سردیوں میں کام کر رہی ہے، جو گرمیوں میں چل رہا ہے، یا جس کا سیزن ہے، سیزن وائز کام کریں گے تو پھر معاملات بھی بڑے اچھے ہو جائیں گے. اب گرم کپڑے جو ہیں وہ گرمیوں میں تو نہیں سیل ہو سکتے، تو گرمیوں میں اب بندہ یہ کہ یار میں نے گرم کپڑے جیکٹیں سیل کر رہا ہوں، کوئی آ ہی نہ خریدنے کے لیے. ہاں جی دعا کریں، ہے نا کیسی بات. ابھی مجھے کسی نے کہا جی رمضان آ گیا میرا کاروبار خراب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی میں کینٹین لگاتا ہوں تو کاروبار لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، میرا کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. یار تو کام دوسرا پکڑ لے بھائی، مطلب تیری خاطر اب تیرے کام کے لیے لوگ روزہ توڑ دیں اپنا. تو مطلب تھوڑا سا عقل شعور بھی تو انسان کو یوز کر لینی چاہیے نا. ہمارے یہاں پہ لوگ پتہ نہیں کیوں بونگا بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. غلطی اپنی ہوتی ہے، اپنا دماغ استعمال کرنا ہی نہیں ہے، وہ ایسی ریسٹ پوزیشن میں رکھا ہوتا ہے اپنا دماغ. تو اپنا دماغ بھی کبھی بندے کو استعمال کر لینا چاہیے، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو یہ سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کر دے. مطلب ہر کوئی تو نہیں دیتا نا. تو فرمایا یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ اگر تم درختوں کی لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ جنگل سے، وہ سیل کر دو، کچھ تو تم کام کرو نا. اور ایسا ایک شخص کو حضور نے کروایا بھی. پھر ایک اور جگہ پہ عرض کیا کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی کہ جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سب سے زیادہ پسند فرمایا اور اس کو پاکیزہ کمائی قرار دیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے. چلیں بس اتنا.